عمران خان کے لیے ہر وقت آفر ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ 2 سال چلنے دیں، 3 سال چلنے دیں، آپ باہر چلے جائیں، آپ خاموشی سے معاملات ان کے چلنے دیں۔ عمران خان واضح انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل کے ذریعے نہیں، قانونی طریقے سے آؤں گا اور اپنے موقع پر جیسے کھڑا تھا میں کھڑا رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سیمینار ایک منعقد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی تھی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی تھیں۔ 2 دن کا یہ سیمینار تھا، کتنی مشکلات ہوئی، 3 وینیو چینج کرنے پڑے، اور جب دوسرا روز تھا اس وقت صبح ایف سی کے دستے وہاں پر پہنچ گئے۔ ایک گرینڈ الائنس بننے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں کو انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ایک چھوٹا سا سیمینار کرنے نہیں دیا جا رہا، تو دیگر جو جدوجہد ہے وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیگر جو جدوجہد ہے یہ سارا معاملہ ہے، ہم تو اس ملک کی خاطر نکلے ہیں، اس ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہماری کانفرنس نہ ہو، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم کانفرنس ہر صورت کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ دیواریں پھلانگنی پڑیں، جیسے بھی کرنی پڑی ہم نے کی۔ حالانکہ وہ ہوٹل کے اندر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، ایک سٹنگ وہ روم، ایک جو سامنے ایک ہوتی ہے ویٹنگ ایریا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ ٹیبل لگا کر ہم نے کیا، حالانکہ کانفرنس والا ہال جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور یہ ان کی بکھلاٹ ہے، ان کا ڈر ہے، ان کا خوف ہے کہ کانفرنس کے اوپر اس طرح کی پابندی لگانا کہ آپ کانفرنس نہیں کر سکتے، صحافیوں کو آف ایئر کرنا، کبھی آپ حبیب اکرم کو آف ایئر کرتے ہیں، کبھی آپ کاشف عباسی کو کرتے ہیں، باجوہ کو کرتے ہیں، اکبر باجوہ کو کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کتنے صحافی جو ہیں ان کو آف ایئر کر دیا گیا، اے بی این کے ہمارے دوست ان کو آف ایئر کر دیا گیا۔ تو یہ جو سارا عمل ہے نا، یہ جتنا مرضی یہ کر لیں، تو کیا اس سے عوام کی رائے نواز شریف کے ساتھ ہو جائے گی، شہباز شریف کے ساتھ ہوئے گی، یا کسی اور کے حق میں ہوگی؟ نہیں، عوام کی رائے اس ملک کے ساتھ ہے، اور اس ملک کے لیے جنگ صرف ایک شخص جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہا ہے اور آگے لے کر جا سکتا ہے، اور پوری قوم اس کے پیچھے اس کے ساتھ لڑ رہی ہے، وہ ہے عمران خان۔ تو عمران خان ہی واحد ہے جو اس ملک کو خوشحال کر سکتا ہے، آباد کر سکتا ہے، یعنی جو آباد 47 میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو غلامی کے توق بنائے گئے اس سے چھٹکارا تب بھی ہم پا سکتے ہیں جب حقیقی معنوں میں ہمارا ملک آزاد ہوگا، ہمارے ادارے آزاد ہوں گے، قانون اور آئین کی بلد غریب اور امیر برابر ہوگا۔ تو اس کی وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ اندر اڈالہ جیل میں بیٹھ کے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ڈیل مانگ رہا ہوں، نہ میں لندن جاؤں گا، نہ میں کہیں اور جاؤں گا، میں اپنے ملک میں رہوں گا، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میری پراپرٹی، میرا کوئی بھی چیز ہے وہ پاکستان میں، میرے بزنس، گاڑیاں، میرے وہ والے معاملات، اپارٹمنٹس وہ نہیں ہیں جیسے ان کے ہیں، تو لہٰذا وہ تو بالکل لڑ رہا ہے اور لڑے گا۔ اچھا، یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جس طریقے سے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس میں مارنگ بلوچ صاحبہ اور منظور پشتین صاحب کو جو دعوت نامہ دیا گیا ہے، کیا وہ عمران خان کی مرضی شامل ہے اس میں؟ کیا عمران خان نے خود ہدایت کی ہے؟ دیکھیں، بالکل انہوں نے خود ہدایت کی ہے، خان صاحب نے میرے سامنے بات کی تھی، خان صاحب نے کہا تھا کہ تمام جماعتوں کو دیں، اور جماعت اسلامی کو بھی دعوت جو ہے وہ خان صاحب نے دینے کا کہا ہے، جماعت اسلامی کو بھی اور دیگر اور جماعتیں بھی، جو جماعت اس وقت جمہوریت اور آئین کے ایجنڈے کے اوپر ساتھ دیتی ہے نا، ہسٹری میں اپنا نام لکھوا جائے گی، اور وہ پوری قوم دیکھے گی کہ یہ لوگ کس طرح اس موقع پر کھڑے ہیں، اپریشیٹ پوری قوم کرے گی، اور جو نہیں کرے گی وہ اپنی سیاسی قبر بھی کھو دے گی، اپنا اگلا جان بھی کھو دے گی، اور ہر طرح سے وہ ناکام۔ اچھا نعیم بھائی، یہ اس دن جو سیمینار ہوا اس کے اندر جو مولانا کی جماعت تھی، مولانا کے حالانکہ لوگ آئے ہوئے تھے، غفور حیدری صاحب وہاں پر موجود تھے، لیکن مولانا اس طریقے سے اس الائنس کا حصہ نظر نہیں آ رہے، کیا تحفظات ہیں مولانا کی پی ٹی آئی کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں، مولانا جو ہیں وہ باہر تھے، کامران صاحب ان کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہر جماعت کا سربراہ جو ہے وہ تو نہیں تھا، اس کے لیے یہ ہے نا کہ کوئی اگر ایک بندہ نمائندہ بھی بھیج دے تو ایک باقاعدہ نمائندگی ہوتی ہے نا ایک جماعت کی، تو انہوں نے کی۔ باقی مولانا صاحب آگے چلتے ہیں تو ہماری تو کوشش ہے وہ چلیں اس جمہوریت کے لیے، اور نہیں چلتے تو وہ ان کو زبردستی تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس دن جو ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے مولانا کی جماعت کے حوالے سے اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کچھ بھی اس وقت ہوا تو ان چیزوں کو دوبارہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، تو بیسیکلی ان کا وہ یہ اس چیز کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس اوریجنل مسودہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس ماحول میں جہاں پر تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو اس طرح کی گفتگو کرنا، اس لیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید مولانا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، مولانا صاحب کو ہم نے ہمیشہ دعوت دی، ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ساتھ چلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت کے رہنما جو ہیں وہ کامران صاحب پچھلے دنوں ایک بیان دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب یعنی بلاتے ہیں نا، تو میری یہ ہدایت ہوگی کہ سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے مولانا صاحب خود نہ جائیں، یعنی مولانا صاحب عمران خان سے بھی بڑے ہیں، وہ نہ جائیں، کوئی چھوٹا رہنما جائے، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر ایسی بات ہے نا
تو ڈیفینیٹلی عمران خان بھی ایک سربراہ سے ملیں گے. اگر آپ یہ تفریق پیدا کر کے اور یہ سمجھ کے کہ ان سے ملنے کے لیے جو ہے وہ لیول نہیں ہے, تو عمران خان کے لیول کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو مولانا صاحب وہاں پر کامران صاحب کھڑے تھے, کامران صاحب نے اس کانفرنس کے اندر یہ بات کی تھی کہ 26 ترمیم کے اندر پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی, تو ہماری کوئی سپورٹ نہیں تھی. اگر کوئی یہ بات کر کے ہمارے اوپر یہ ایسی بات کرے گا کہ ہماری سپورٹ تھی, تو کیا ہم نے ووٹ دیا؟ ہم نے تو آئین بچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کی کہ بڑی تباہی نہ ہو, یعنی تباہی ہو رہی ہے, اس تباہی کے اندر آگ بجھانے کے لیے آپ جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں کرتے ہیں نا. تو ہم نے تو یہی کیا کہ اگر پورے ملک کو آگ لگی ہے تو اس میں اگر 2 صوبے بچ رہے ہیں, 3 صوبے بچ رہے ہیں, تو وہ بچیں. ایک صوبہ ہو رہا ہے اور وہ صوبوں سے بھی آگے ضلع میں اگر کوئی آگ تک رہتی ہے, تو ہماری تو یہ کوشش تھی. اب دیکھیں مولانا صاحب کی جماعت نے خود یہ کہا کہ ہمارے لوگ ایم این ایز اور وہ سارے اٹھائے گئے ہیں, سینیٹرز کو تھرڈس ہیں, تو انہوں نے زبردستی بھی ساری پاس کروا لی. تو انہوں نے بھی اسی وجہ سے وہ بیٹھے. اب اگر وہ نہ بیٹھتے اور کہتے جی کہ ہم نے نہیں جانا, تو ہم نے بھی تو نہیں سپورٹ کیا نا, ہم نے ترمیم کو نہیں کیا, تو وہ مزید ان کا موقف بہتر آتا. لیکن وہ بھی بیٹھے کہ کچھ اپنی بھی ڈیمانڈز کروا لیں اس کے اندر, اور دوسرا جو ہے وہ جس حد تک ترمیم سے بچ سکتے ہیں وہ بچ سکیں. جیسے انہوں نے حوالہ دیا آرٹیکل 8 کا اور 200 کا, تو وہ 2 جو ترمیم کرنا چاہتے تھے اور دیگر کرنا چاہتے تھے, تو وہ نہیں ہو سکیں. آرٹیکل 200 میں بھی ترمیم نہیں ہوئی اور دوسری 8 میں بھی نہیں ہوئی. تو اس حد تک ہماری کامیابی ہوئی, بالکل ہوئی. اور اس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ فائدہ عمران خان کا ہونا, یعنی عمران خان کا ٹرائل ہونا تھا تو وہ بچے, وہ بالکل بات ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ ساتھ دیگر ہمارے لوگ جو ہیں ان کا بھی ہونا تھا, اور ساری زندگی یہ معاملہ ہوتا ہے. عمران خان تو جیل میں پڑے ہیں. عمران خان تو پہلے بھی آپ ملٹری ٹرائل ہی کر رہے ہیں, پہلے بھی فوجی ٹرائل ہی اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے. جیسے سماعتیں ہو رہی ہیں, جیسے پابندی ہے, وہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس ترمیم کو سپورٹ کر رہے تھے یا ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے. ہم اس کے خلاف تھے, ہم نہیں چاہتے تھے, اور ہم نے بڑی تباہی, یعنی جتنا ہم سے ہو سکا, ہم کمیٹی کے اندر بیٹھ کے اگر کسی چیز کو اپوز کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو, اپوز کریں. ہم اگر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بل نہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. آپ اگر اس کے بعد بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر کھڑے تھے تو آ گئے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا پیپر کے اوپر ہمارا دستخط ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے. کیا ہمارا موقف میڈیا کے سامنے ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارا نہیں ہے. کیا ہمارا عدالت کے اندر ہم نے چیلنج نہیں کیا ہوا تو ہم نے تو چیلنج کیا ہوا. تو یہ چیزیں. مجھے آخر میں یہ بتا دیں جاتے جاتے کہ احتجاج کر لیے, بائیکاٹس کر لیے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اس وقت عمران خان کیا چاہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں اس الائنس کے علاوہ؟ اب ظاہر ہے آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے کیسز کو دیکھتے ہیں, تو کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کوئی یہ کہے نا کہ آفر ہو رہی ہے. عمران خان کے لیے ہر وقت آفر ہے کہ آپ چپ ہو جائیں, آپ 2 سال چلنے دیں, 3 سال چلنے دیں, آپ باہر چلے جائیں, آپ خاموشی سے معاملات ان کے چلنے دیں. عمران خان واضح انکار کریں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل کے ذریعے نہیں, قانونی طریقے سے آؤں گا اور اپنے موقع پر جیسے کھڑا تھا میں کھڑا رہوں گا, میں پیچھے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے اندر مشکلات ہوتی ہیں, لیکن جنگ جو ہے وہ بندہ جیت جاتا ہے جب وہ ہتھیار نہ گرائے اور وہ شہید ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم تو شہید ہونے کے لیے تیار, ہمارے تو لوگ شہید ہو رہے ہیں. عمران خان تو ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ بے شک ان کو جتنی مرضی سزائیں دیں, لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں آتے. تو یہی ہماری کامیابی ہے. تھینک یو سو مچ.